یہودی جو مذہب ہے، نام جو ہے آپ یہودی سنتے ہیں، یہ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں اللہ کے، جن کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل ہے، اسرائیل۔ ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ وہ 12 بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، انہی میں سے ایک بڑے بیٹے یہودا تھے، یا بیچ میں کوئی ایک بیٹے کا نام یہودا تھا۔ اسی نام سے جو بھی بنی اسرائیل ہوتا اسے یہودی کہا جانے لگا۔ یہودی ایک قوم کا نام ہو گیا، وہ اس کو انگلش میں جیوز کہتے ہیں آج۔ جیوز یہ دنیا کی شریر قوم ہے، بڑی شریر قوم ہے۔ پہلے یہ لوگوں نے نبیوں کا قتل کیا ہے۔ ان کے بارے میں کیونکہ میں وہی باتیں کر رہا ہوں جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کہیں گے بہت کٹر پنتھی ہو جائے گی تو پھر قرآن کو بھی بند کرنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے یقتلون النبیین بغیر حق، یہ ناحق نبیوں کا قتل کرتے تھے۔ جب قرآن ان کی باتیں بیان کر رہا ہے تو میں کیوں نہ بیان کروں؟ یہ شریر قوم تھے، حق بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ بہرحال زکریا علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں، یحییٰ علیہ السلام کے قاتل یہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے سارے بندوبست انہی نے کیا۔ یہ بات مجھ سے نہیں، عیسائیوں سے جا کے پوچھ لو، ان سے پوچھنا جیزس کو کون سولی پر چڑھایا تھا، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں دی گئی۔ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن سے ثابت ہے، اس پر میں بعد میں گفتگو کرتا ہوں۔ لیکن یہ یہودی قوم بڑی پرانی ہے، یعقوب علیہ السلام سے چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کافی پرانی۔ یہ مانتے کس کتاب کو؟ کسی بھی دین کو، کسی بھی مذہب سے ہم کو اگر بات کرنا ہے تو اس کی جو مقدس کتاب ہے اسی سے بات کرنا۔ میں بھی انہی سے بات کروں گا، ہوائی فائرنگ نہیں۔ جو مقدس کتاب تمہارے نزدیک ہے اسی کی باتیں اگر میں رکھتا ہوں۔ یہاں محفل میں اتنا وقت نہیں ہوتا، تھوڑی تھوڑی جھلکیاں میں دے کر کے جاؤں گا تاکہ جو ریسرچ اسکالر ہیں وہ اس کو آگے بڑھائیں اور پھر اپنی تحقیق سے لوگوں کے سامنے یہ باتوں کو لائیں۔ یہودی قوم جس کتاب کو مقدس مانتی ہے وہ تورات ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ان کتابوں کے مجموعے کو آج انگلش میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ تقریباً اس کتاب میں جو الگ الگ چھوٹی چھوٹی کتابوں کو ملایا گیا ہے 73 کتابوں کا مجموعہ ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ جیسے قرآن میں 30 پارے ہیں نا، پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، اس طرح سے اس میں پارے سمجھ لیں یا الگ الگ ٹاپکس۔ یہ کتنے ہیں؟ 73 ہیں۔ اس میں بھی ان کا بڑا اختلاف ہے، میں سارے اختلافات نہیں بتا سکتا آج، لیکن قرآن میں سب کا اتفاق ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو۔ جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں اہل سنت و جماعت کہ قرآن کے 30 پارے ہیں، سب کا اس بات پر اتفاق ہے۔ لیکن اولڈ ٹیسٹمنٹ پر سب کا اتفاق نہیں، ان میں سے کچھ مذہب 73 مانتے ہیں، کچھ 66 مانتے ہیں، 66 مانتے ہیں، کچھ لوگ 27 مانتے ہیں۔ بہرحال اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ایک باب ہے جس کو استثناء کہتے ہیں، ایک پارے کا نام ہے، ایک کتاب کا، ایک جز کا، جس کو ڈیوٹرونومی انگلش میں کہتے ہیں۔ اس میں ایک آیت آئی ہے۔ آیت ظاہر سی بات ہے اللہ کی ہے، آیت اللہ کی ہے اور موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے موسیٰ، میں تمہارے بعد تمہارے بھائیوں میں، بھائیوں سے مراد نبیوں میں، ایک ایسا نبی بھیجوں گا جو تمہاری ہی طرح سے ہوگا، تمہاری ہی طرح سے ہوگا، لیکن میں اس کے منہ میں اپنی زبان رکھ دوں گا۔ اور دوسری آیت آتی ہے کہ وہ فاران کی چوٹیوں سے چمکے گا۔ یہ فاران کیا ہے؟ یہ فاران کی چوٹیاں کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں جو اب پہاڑ ہے، جبل کعبہ، جو خانہ کعبہ کے قریب، انہوں نے اس کو سب ختم کر دیا، آج وہاں پر بادشاہوں کے محلات بنے ہوئے ہیں۔ وہاں فاران کی چوٹیاں کہا جاتا تھا کہ وہ مکہ کا ایک پہاڑ ہے، اور
मुकद्दस किताब ओल्ड टेस्टामेंट में कहा जा रहा है कि वो चमकेगा कहां से? फारान की चोटियों से। अब मैं उसकी तरफ आता हूं। बेचारे ईसाई कहने लगे कि ये जो बशारत आई है मूसा अलैहिस्सलाम को, उससे मुराद हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम हैं। ये मुंह मियां मिट्ठू बनते हैं। इस तौर पर अल्लाह ने क्या फरमाया? ऐ मूसा, मैं तुम्हारी ही तरह एक रसूल भेजूंगा। तुम्हारी ही तरह से मुराद क्या है? ईसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की तरह बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ भी थे, बाप भी थे। ईसा अलैहिस्सलाम की सिर्फ माँ है और बाप नहीं है। अगर माँ और बाप वाला कोई रसूल है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका की माँ भी हैं, बाप भी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की तरह ईसा अलैहिस्सलाम नहीं हो सकते। ये मैं क्रिश्चियन से कह रहा हूँ, ईसाइयों से कह रहा हूँ, जो ये कहते हैं कि मूसा की बशारत में हमारे नबी का जिक्र आया है। मैं कह रहा हूँ नहीं, इसलिए कि मूसा अलैहिस्सलाम की शादी भी हुई थी, बच्चे भी हुए थे। ईसा अलैहिस्सलाम की शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं हुए। वो 33 साल की उम्र में आसमानों पर उठा लिए गए। लेकिन अगर मूसा अलैहिस्सलाम की तरह शादी और बच्चे वाला कोई रसूल है, वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शादी भी किया है आपने, बच्चे भी फरमाए। और दूसरी आयत जो मूसा अलैहिस्सलाम से ये कही गई कि वो फारान की चोटियों से चमकेगा, मेरे अजीजों, इसका मिस्दाक कोई दूसरा नबी हो ही नहीं सकता। मैं आपको तारीख बताऊं, फारान कहां है? मक्का में है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक 1,24,000 कमोबेश नबी आए, लेकिन उनमें से एक भी नबी मक्का में नहीं पैदा हुए सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह। कोई नबी मक्का में नहीं पैदा हुए, सिर्फ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल तक मक्का मुकर्रमा में खामोश रहे, अपने अखलाक को, किरदार को इजहार करते हुए। लेकिन 40 साल की उम्र के बाद जब अल्लाह की वही आई, कुरान की आयतें आई, तो सबसे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मक्का वालों को एक दावत देकर जमा किया था। कहां जमा किया? यही फारान की चोटियों में। यह पहला मजमा है, पहला जलसा है मेरे आका का। उसी जलसे में मेरे आका ने सबसे पहली मर्तबा ये ऐलान किया, ऐ मक्का वालों, मैं मोहम्मद अल्लाह का आखिरी रसूल हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान आलीशान ही, जिसको मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात में कहा गया कि वो फारान की चोटियों से चमकेगा, अल्हम्दुलिल्लाह वो रसूल फारान की चोटियों से जो चमका वो आज तक चमक रहा है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। हमारे तो रोड पर ही गए। बहरहाल या रसूल अल्लाह, हमको अपने साथ ले लें, जा बजा हैं थाने वाले तो समझते होंगे। आला हज़रत ने शेर में जिक्र फरमाया। बहरहाल एक ओल्ड टेस्टामेंट की एक ही बात मैंने कही, ज्यूज से ये पूछें जा करके कि ये जिक्र आया है मूसा के बाद एक नबी आने वाले, वो कौन से नबी हैं? उनकी ये सिफत बयान की गई है ड्यूट्रोनॉमी इस्तिस्ना में। ओल्ड टेस्टामेंट में ये जिक्र आया है, वो कौन है, वो कौन सा रसूल है, आखिर तुम ही बता दो। वो आज तक नहीं बताएंगे। वो कहते हैं कि शायद आने वाला है, इस रसूल के बाद अब कौन और आने वाला है, अब कौन आने वाला है। चलो इसको नहीं मानते, दूसरी बात मैं कहता हूं, सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी ये बहुत मानते हैं। कौन? ज्यूज, यहूदी, जिनको इंग्लिश में सोलोमन कहा जाता है। सोलोमन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये सोलोमन कहते हैं। एक किताब यहूदियों के पास और मुकद्दस है, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन। सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन का मतलब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो मुनाजात करते थे अल्लाह की बारगाह में, वो अशार होते थे इब्रानी जुबान के। जैसे हम कहते हैं या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, ये दुआ है ना। सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तरह दुआएं जो करते थे, वो सारे इन्होंने उसको सॉन्ग्स कहा है और उसको जमा किया गया है सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन नाम से। इसमें तो शक की गुंजाइश ही नहीं, शक की गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि हैरत इस बात की होगी, वो इब्रानी जुबान जिसको आज हेब्रू कहते हैं, इजराइल में आज भी बोली जाती है। ये इजराइल जो देख रहे हैं ना आप, जो नासूर है, कैंसर का फोड़ा है पूरे दुनिया के बीच में, यही इजराइल की बात मैं कर रहा हूं। ये
آج بھی جو بولی بولتے ہیں وہ ہیبرو ہے، ہیبرو اس کو عبرانی کہتے ہیں. اس زبان میں آج بھی سانگس آف سولومن، حضرت سلیمان علیہ السلام کے مناجات میں یہ لکھا گیا ہے، سب سے پیارا، سب سے مبارک، سب سے شان والا، جس کی اللہ کے ہاں پہنچ ہے، جس کی اللہ کے ہاں مرتبت ہے، اس کا نام محمد ہے. یہ کون کہتا تھا؟ سلیمان علیہ السلام. اور نام لفظ محمد آج بھی موجود ہے عبرانی زبان میں، آج بھی لفظ محمد، اور اس کے ساتھ لفظ ام آیا. ام کہتے ہیں بڑا محترم شخص جس کی سارے لوگ عزت کریں. سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں وہ ام ہے، ام ہے. ام کا مطلب ہیبرو میں ہے سب سے زیادہ عزت والا. اور سلیمان علیہ السلام نے وہ کر کے بھی دکھایا. وہ تخت پر جو بیٹھتے تھے سلیمان علیہ السلام، اس تخت کو جب آپ حکم دیتے ہواؤں میں اڑ تو وہ اڑنے لگ جاتا. جہاں کا آپ کو سفر کرنا ہوتا آپ سفر کرتے تھے. اور وہ تخت ایسا نہیں کہ ایک اڑن تشتری ہے چھوٹی سی، بلکہ اتنا بڑا تخت تھا کہ آپ کے دائیں جانب 500 نبی اس زمانے کے بیٹھتے تھے، بائیں جانب 500 اولیاء امت بیٹھتے تھے. اور وہ تخت جب اڑتا آسمانوں پر ہواؤں کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور وہ جس طرف حکم کرتے اڑتا تھا. ایک مرتبہ یہ بھی اسرائیلی روایات میں بھی موجود ہے، سلیمان علیہ السلام اڑتے ہوئے جا رہے تھے یہی تخت پر بیٹھے ہوئے، اچانک آپ نے تخت کو نیچے اترنے کا حکم دیا اور سارے لوگوں سے کہا پیدل چلو. تخت اٹھا کر لے جایا گیا، پیدل چلنے لگے. بہت لمبا عرصے تک، لمبی مسافت پیدل چلنے کے بعد پھر آپ سوار ہوئے، پھر سب کو سوار کر لیا. پھر ہوا کو کہا کہ اس تخت کو اڑا لے جائے فلاں سمت میں. مصاحبین نے پوچھا اتنا لمبا، یہ اتنی لمبی مسافت آپ نے پیدل چلایا صرف ورزش کرانے کے لیے نہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا میں اس لیے تخت کو نیچے اتار دیا کہ یہ وہ زمین ہے جہاں آخری نبی آنے والا ہے. وہ مدینہ طیبہ تھی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ تھی، جہاں سے اوپر اڑ کر جانے کو بھی سلیمان علیہ السلام نے بے ادبی تصور کیا. اور اسی لیے وہ اپنے سانگز میں یعنی اپنے مناجات میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لفظ ذکر کرتے ہیں وہ لفظ ام ہے، یعنی دنیا جس کی سب سے زیادہ احترام کرے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آؤ جیوز، آؤ یہودیوں، پڑھو اس چیز کو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سلیمان علیہ السلام نے کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے. اب آتے ہیں، یہ تھوڑی سی جھلک ہے عیسائیوں کے اس دین میں جس کو آپ کرسچینٹی کہتے ہیں، کرسچن ہیں. ان لوگوں کا کیا دین ہے، کیا مذہب ہے، انٹروڈکشن کے لیے بڑا وقت لگ جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کے یہ پیروکار ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو یہ جیزس کہتے ہیں اور اس کو یسوع مسیح بھی کہا جاتا ہے اردو میں، جیزس. لیکن عیسائی بعد میں چل کر کے گمراہ ہوئے، شروع کے عیسائی گمراہ نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام آئے دنیا میں اللہ کے رسول بن کر، اور جن لوگوں کو بھی عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ کی وہ حق کی تبلیغ تھی، اللہ ایک ہے، میں اس کا نبی ہوں. لیکن بعد میں چل کر کے ہوا کیا، کچھ عیسائی گمراہ ہوئے. ان کو گمراہ کرنے والے بھی یہودی تھے. یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں تھے، وہ گالیاں دیتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق برے برے جملے کہتے تھے کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. لیکن وہ اللہ کی مشیت تھی، حکم تھا. لیکن مریم، سیدہ بی بی مریم جن کو عذرا کہا گیا ہے، ان کو کسی مرد نے چھوا نہیں، کبھی زندگی میں چھوا نہیں. لیکن پھر بھی وہ حاملہ ہوئی، کسی مرد سے نہیں، کسی نے ان کو ٹچ نہیں کیا. اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو صرف حکم دیا پھونک مارو. جبرائیل علیہ السلام نے پھونک دیا اور وہ حملہ ہوئی. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے، روح اللہ کہا جاتا ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے. لیکن بعد کے عیسائی گمراہ ہوئے، یہ کیا کہنے لگے، نہیں ان میں آ کر کے بھی انہوں نے ہی شرپسندی پھیلائی ہے یہودیوں نے کہ نہیں عیسیٰ جو ہے وہ در حقیقت خدا کا بیٹا ہے، مریم خدا کی بیوی ہیں اور عیسیٰ بیٹے ہیں. اس لیے کچھ لوگ ٹرائنیٹی کے قائل ہو گئے، تثلیث جس کو کہتے ہیں، تین خداؤں کو ماننا. یہ عیسائیوں کے دین میں آ گیا، یہ تین خدا ماننے لگ گئے. ایک اللہ کو بھی مانتے ہیں، دوسرے روح مقدس کو بعض لوگ، اور بعض لوگ بی بی مریم کو خدا کہتے ہیں، تیسرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیزس گاڈ کہتے ہیں.
مریم کو میری کہتے ہیں, میری بھی گاڈ ہے, اور اللہ رب العزت کو یہ فادر کہتے ہیں, گاڈ فادر کہتے ہیں. بہت سارے مسلمان یہ جملہ یوز کرتے ہیں, وہ ہمارے گاڈ فادر ہیں, فلاں گاڈ فادر ہے. ہرگز نہ استعمال کریں. اللہ کو باپ کہنا اسلام میں جائز ہی نہیں. لم یلد ولم یولد, نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. ہمارا عقیدہ یہ. لیکن عیسائی بعد میں گمراہ ہوئے اور وہ 3 خداؤں کا عقیدہ رکھنے لگ گئے. اب میں آ کر کے چلتا ہوں آگے. عیسائیوں کو اگر میں بتاؤں کہ تمہارے دین میں اصل بات کیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کہہ گئے جو آج تم نہیں کر رہے ہو, وہ صرف یہی بات ہے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین سے کہتے ہیں میں تمہیں ایک ضروری بات سناتا ہوں جس کو سننا ضروری ہے. اس کا حوالہ بھی میں دے دوں. یہ کہاں ہے, یہ بات کہاں ہے, کیونکہ میری باتوں کا ہو سکتا ہے ری ویریفیکیشن ہو, کراس ویریفیکیشن ہو, اور معلومات کرنے کے لیے میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں, ریفرنس دیتا ہوں. عیسائیوں کی جو مقدس کتاب ہے اس کو نیو ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں, بائبل بھی کہتے ہیں. اولڈ ٹیسٹمنٹ جو تورات ہے, نیو ٹیسٹمنٹ جو بائبل ہے. آپ سب کو یہ نالج ہونی چاہیے, معلومات ہو. عیسائیوں کی یہ مقدس کتاب بائبل یہ ایک نہیں ہے, یہ 4 ہے. 4 حصے ہیں اس کے, کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے 4 شاگردوں نے لکھا ہے. بائبل کے 4 نسخے آج بھی مارکیٹ میں ہیں. بائبل متی کی جس کو میتھیو کہتے ہیں انگلش میں, بائبل لوکا کی جس کو لوکیو کہتے ہیں, بائبل مرقس کی جو عربی میں کہہ رہا ہوں اس کو مارکیوس کہتے ہیں, اور یوحنا کی جس کو جان کہتے ہیں. جیسے جان جوزف کہتے ہیں, جان ابراہیم کو ابراہم کہتے ہیں. یہ تمام وہی الفاظ ہیں جن کو انگلش میں تبدیل کر دیا گیا ہے. بات بہت سوکھی تو نہیں ہو رہی ہوں آپ کے لیے, یہ نالج کی ضرورت ہے. میں علم کے لیے یہ بات ضرور آج کرنا چاہتا ہوں. محمد ہمارے بڑی شان والے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ آخر اللہ تعالیٰ پرانی کتابوں میں کیسے نہیں کرے گا؟ وہی اول ہیں, وہی آخر ہیں. تو اول ہمیشہ سے وہ اس کا وجود دنیا میں رہے گا ہی رہے گا. تو بائبل کے یہ جو 4 نسخے ہیں, اب ان 4 نسخوں میں سے میں سب کی بات نہیں کروں گا. جو بائبل یوحنا کی ہے جس کو جان کہتے ہیں, جان جو بائبل ہے اس کے اندر یہ تحریر ہے, یہ آیت ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے حواریوں, اے میرے چاہنے والوں, میں تمہیں ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں. وہ کرنا مجھے تمہارے لیے ضروری ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا جو تمہاری مدد کرے گا. لوگ مجھ پر الزام لگائیں گے, وہ میری پاکی بیان کرے گا. لوگ میری ماں کو برا کہیں گے, وہ میری ماں کو طاہرہ کہے گا, پاکیزہ کہے گا. اور میرے بعد ایک نبی آئے گا, تم سب اس کے انتظار میں رہنا اور اس کے انتظار میں رہنا اور اس کے تعاون میں رہنا. لوگوں نے پوچھا ہم اس کو کیسے پہچانیں, اس کو کیسے پہچانیں, وہ کہاں سے آئے گا, کیسے آئے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی ہلکا کر دیا اور کہا اس کی ایک علامت یہ ہے جب تک میں دنیا سے جاؤں گا نہیں وہ آئے گا نہیں. جب تک میں دنیا سے جاؤں گا نہیں وہ آئے گا نہیں. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس کے زمانے میں دوسرا کوئی نبی ہوگا ہی نہیں, کیونکہ وہ خاتم النبیین. اللہ اللہ, ان عیسائیوں سے قادیانیوں کو سیکھنا چاہیے. ان کا عقیدہ تو یہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام یہ اپنے حواریین سے کہہ رہے ہیں جان بائبل کی کتاب, اس میں یہ تحریر موجود ہے, یہ عبارت موجود ہے. اور اس میں لوگوں نے پوچھا ہم اس کو کیسے پہچانیں, کیا ہیں اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو ایک یونانی ورڈ ہے, آج بھی بائبل میں ہے, پیریکلیٹوس نام سے, انگلش میں اس کو پیریکلیٹوس کہتے ہیں. یہ لفظ آج بھی کتابوں میں موجود ہے, آج بھی ہے. اور ان ظالموں نے اس کا ترجمہ الگ الگ کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ وہ پیریکلیٹوس ہوگا, تم اس کو پہچانو گے. تو اس کا ترجمہ یہ لوگ کرتے ہیں وہ
ایسا ہوگا ویسا ہوگا، بلکہ حقیقت میں یہ یونانی ورڈ کا ترجمہ ہوتا ہے نہایت ہی رحم دل، بلکہ ہر انسان کے لیے وہ رحمت ہوگا، ہر انسان کے لیے رحمت ہوگا۔ بلکہ اس کے ترجمے میں، پیریکلیٹس کے ترجمے میں کہا گیا ہے جو جانوروں سے بھی اچھا سلوک کرے، جو کائنات کی ہر چیز سے اچھا سلوک کرے، اسے پیریکلیٹس کہا جاتا ہے۔ اب اس کا مصداق قرآن کی آیت میں ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس رسول ہی کو اللہ نے رحمت کہا ہے، جس کو عیسیٰ علیہ السلام کی اس بائبل میں کہا گیا پیریکلیٹس ہوگا، وہ رحمت ہوگا۔ عیسائی آج بھی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے بڑے، کیونکہ اگر وہ کہہ دیں گے کہ پیریکلیٹس رحمت والا وہ مدینے والا ہے تو ان کا دھندا بند ہو جائے گا، یہاں کون آئے گا پاؤں چومنے، سب کے سب پھر مدینے کا رخ کریں گے۔ اسی لیے چھپاتے ہیں، لیکن ہم بتاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، عیسیٰ علیہ السلام کی پاکی بیان کرنے کی بات آئی، انہوں نے کیا نشانی بتائی؟ وہ رسول آئے گا، میری پاکی بولے گا، مجھ پر الزام لگائیں گے اور میری ماں کو گالیاں دیں گے تو وہ اسے طاہرہ کہے گا۔ آؤ میں آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے تک پوری ہسٹری بتا دوں، 550 سال کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کیا؟ جب آپ 33 سال کی عمر کے تھے، یہودی دشمنی پر آ گئے اور ایسی دشمنی کیے کہ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا کر آپ کے گھر کے ارد گرد آ گئے، یروشلم میں، جہاں یہ آج جا کر کے اس کو اپنی کیپٹل سٹی بنا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر انہوں نے گھیر لیا۔ رات کے وقت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے اپنے گھر میں، اپنے شاگردوں کو جو جو تعلیم دینی تھی سب دے کر کے بھیج دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہہ بھی دیا تھا اب میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ رات کے وقت یہودی گھر کے اطراف جمع ہیں، اس کے بعد ایک یہودی کو انہوں نے بھیجا کہ جا اندر دیکھ کر کیا عیسیٰ ہے کہ نہیں ہے۔ وہ اندر گیا، میرے رب کی حکمت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جو اندر آیا تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دی تھی۔ جو ڈھونڈنے آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی آدھی شکل، چہرے سے لے کر یا پیٹ تک کی شکل اس کو اللہ نے دے دی۔ اب بہت دیر تک وہ باہر نہیں آیا تو باہر جو قتل کے منصوبے سے کھڑے تھے انہوں نے کہا اس کا کیا انتظار کریں، حملہ کرو، حملہ کرو، دھاوا بول دو۔ گھر پر سب گھس گئے، اندر آئے تو جوش میں ہوتے، جیسے آتنکی جوش میں ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں رہتا کس کو مار رہے ہیں کس کو جلا رہے ہیں۔ یہ اندر آئے، دیکھا پلنگ پر عیسیٰ کی شکل ہے علیہ السلام، اس کو پکڑا اور قید کر کے لائے، اسے مارا اور لا کر کے سولی پر چڑھا دیا، اس کو پھانسی دے دی۔ کس کو پھانسی دی ہے؟ اب سب کو معلوم ہونا چاہیے، یہ عیسائیوں کو بھی معلوم نہیں تھا، یہودیوں کو بھی معلوم نہیں تھا کس کو پھانسی دی، کیونکہ یہ بتانے کے لیے اب کوئی نبی ہی تو آنا چاہیے ہوا کیا تھا، اندر گھر میں ہوا کیا تھا، کون بتائے گا؟ یہودی جلدی سے پکڑ کر لا کر پھانسی تو دے دیے، لیکن بعد میں ان کو خود کو ٹینشن ہونے لگا کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دی تو ہمارا آدمی کہاں گیا؟ جس کو چیکنگ کے لیے بھیجا تھا وہ غائب ہی ہو گیا، وہ کہاں گیا؟ اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے، کیونکہ نیچے سے ہمارا ہی دکھ رہا ہے، پیروں تک اللہ نے بدلا نہیں تھا، آدھی شکل اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دی تھی، نیچے سے دیکھنے میں تو یہ ہمارا ہی لگ رہا ہے، اور یہ اگر ہمارا ہے تو پھر عیسیٰ کہاں گئے؟ اسی ٹینشن میں معلوم ہے 500 سال گزر گئے، اس ٹینشن میں 500 سال گزر۔ اب بیچارے عیسائیوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا، عیسائیوں کو کون بتائے گا؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر ہمارے نبی تک بیچ میں کوئی نبی نہیں آئے، کوئی نبی نہیں آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر جب اٹھا لیا گیا تب سے تاریخ شروع ہوئی، جو آج ہم تاریخ میں بیٹھے ہوئے ہیں 2021 میں، یہ 2021 سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اب تاریخ وہاں سے شروع ہوئی، ٹھیک 570 سال گزر چکے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، جھگڑے چلتے رہے عیسائیوں کے اور یہودیوں کے، یہ ان کو قتل کرتے تھے، وہ ان کو قتل کرتے تھے، کئی بار بیت المقدس کو لوٹا گیا، کبھی عیسائی وہاں پر قابض ہوتے تھے، کبھی یہودی قابض ہوتے تھے، کیونکہ عیسائیوں کے لیے بھی مقدس تھا، یہودیوں کے لیے بھی مقدس تھا، لڑائیاں چلتی رہتی تھی۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دیتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ وہ فلاں سے پیدا ہوا، فلاں سے پیدا ہوا، بی بی مریم کو زنا کی تہمت لگاتے تھے۔ عیسائی صفائی دیتے رہتے تھے، نہیں وہ اللہ کی طرف سے آئے تھے، بعد میں پھر ان کا بھی بگڑ گیا عقیدہ، نہیں
اگر یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ کے باپ نہیں تھے، کیسے ہو گئے، تو عیسائی بولنا شروع کر دیا ان کا باپ تو اللہ ہی تھا، خدا ہی تھا۔ تو یہ ان سے بچنے کے لیے اسی ٹینشن میں 550 سال چلے گئے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب مدینہ طیبہ میں آئے تو ان لوگوں کے جھگڑے دیکھے، مدینے میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں، مدینے میں عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے۔ کیوں تھے یہ لوگ پہلے سے یہاں پر؟ بڑا طویل واقعہ ہے یہ۔ گاؤں بھی نہیں تھا، شہر بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مدینہ کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک بار یمن کا بادشاہ وہ حج کے لیے آیا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، اس کے ساتھ 700 علماء تھے۔ کتنے؟ 700 علماء تھے۔ وہ جب واپس جا رہا تھا تو وہ علماء جو تورات بھی جانتے تھے، انجیل بھی جانتے تھے، انہوں نے ساری علامتیں میرے نبی کے آنے کی پڑھ لی تھی۔ انہوں نے زمین کو دیکھا اور پہچان لیا، کہا وہ آخری رسول جو آئیں گے وہ اسی زمین پر آئیں گے، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے عرب کے صحرا میں ایک چٹیل میں ایک زمین ایسی ہوگی جو پہاڑوں سے گھری ہوگی اور درخت کھجوروں کے کثرت سے ہوں گے، وہاں ہریالی ہوگی، اس کے بیچ میں وہ رسول آخری زمانے میں آئے گا۔ ان لوگوں نے پہچان لیا یہی زمین ہے۔ تو وہ عیسائی اور یہودی جو علماء تھے، وہ 700 علماء بادشاہ کے ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم یہیں رہیں گے اور اس نبی کا انتظار کریں گے، وہ جب آئیں گے ہم ان کے انتظار میں رہیں گے۔ تو مدینہ بسایا گیا تھا کس کے لیے؟ میرے نبی کے انتظار میں۔ اس سے پہلے وہاں آبادی نہیں تھی، کوئی آبادی نہیں، اور بسایا ہی نہیں یہودیوں نے۔ یہودی ہی انتظار میں آ کر کے مدینے میں رہے۔ اور اتنا ہی نہیں، وہ بادشاہ نے ان کے لیے سب کے لیے گھر بنائے، ایک آبادی بنی، اور اپنا ایک لیٹر بھی دے کر کے گیا کہ اگر وہ نبی آ جائیں تو میرا یہ خط ان کو دے دینا کہ میں بھی ان پر ایمان لاتا ہوں۔ اس واقعے کو کئی سو سال گزر گئے لیکن وہ خط محفوظ تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ سب کو معلوم ہے، میں طوالت میں نہیں جاتا، تفصیل میں نہیں جاتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کوئی اپنے گھر بلا رہا تھا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میری اونٹنی پر چھوڑ دو، یہ جہاں بیٹھے گی وہاں میں قیام کروں گا۔ اونٹنی کہاں بیٹھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر۔ اسی صحابی کے گھر کیوں بیٹھی؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس گھر میں مہمان ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری کے۔ روایت یہ ملتی ہے کہ دوسرے ہی دن ابو ایوب کے پاس، انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، وہ لیٹر موجود تھا جو بادشاہ نے دیا تھا، وہ خط موجود تھا جو کئی سو سال پہلے بادشاہ دے کر گیا تھا۔ وہ ان کی اولادوں میں چلتا آ رہا تھا، اور وہ حضرت ایوب علیہ السلام، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تک پہنچا، اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ میرے عزیزو، ان عیسائیوں نے اور یہودیوں نے مدینہ بھی بسایا میرے نبی کے انتظار میں، لیکن جب وہ رسول حقیقت میں آ گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ ایمان لانے سے انکار کر دیا، نہیں مانے، کیونکہ اس وقت دھندا زوروں پر تھا۔ لوگوں کو جو بیوقوف بنانے کا دھندا ہے وہ بابا گیری میں بہت زیادہ تھے، عیسائی بھی اور یہودی بھی۔ لوگوں کو پاگل بنانا، ان سے پیسے ایٹھنا، یہ کاموں میں مصروف تھے۔ اگر وہ نبی کی طرف لوگوں کو کہہ دیں یہی آخری رسول ہے، یہاں کیسے چلے گا پھر کام؟ اس لیے وہ انکار کر گئے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا حواریین سے، وہ رسول آئے گا، میری پاکی بولے گا، اور بی بی مریم کو طاہرہ کہے گا جب لوگ ان پر الزامات لگا رہے ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تو دیکھا یہودی اور عیسائی آپس میں لڑتے ہیں، یہ ان کو تانا مارتے ہیں، وہ ان کو تانا مارتے ہیں، کسی کو حقیقت کا علم ہی نہیں تھا۔ آخر ان کو سولی دی گئی یا قتل کیا گیا، کیا ہوا کسی کو نہیں معلوم تھا۔ پہلی مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت آئی، اللہ رب العزت نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ۔ یہ لوگ آپس میں جھگڑتے ہیں، ان کو یہودی کہتے ہیں ہم نے سولی پر چڑھا دیا، پھانسی دے دی، عیسائی کہتے ہیں نہیں وہ غائب ہو گئے ہیں، آئیں گے۔ اے نبی آپ فرما دیں، نہ عیسائی صحیح کہہ رہے ہیں نہ یہودی صحیح کہہ رہے ہیں، بلکہ اللہ نے عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی مرتبہ یہ بیان کیا، اور پھر یہودیوں سے کہا اے یہودیوں، تم ہرگز بی بی مریم کی طرف انگلی نہ اٹھانا، اس لیے کہ وہ بتول ہیں، وہ عذرا ہیں، انہیں کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے وہ اللہ کی نشانی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، عیسائیوں کے اوپر 500 سال سے یہ غلاظت ڈال رہے تھے، کون؟ یہودی۔
500 साल से गालियां दे रहे थे। इन ईसाइयों को एहसान मानना चाहिए मेरे रसूल पाक का। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तहारत बयान की कि वो अल्लाह के बेटे नहीं है, वो पाकीज़ा हैं, वो अल्लाह की मखलूक हैं। और दूसरी तहारत बयान की सैयदा बीबी मरियम की कि वो पाकीज़ा है, ताहिरा है, बतूल है, अज़रा है। अब ईसाइयों को ये तस्लीम करना चाहिए कि हमको यहूदियों के इन इल्जामात से अगर किसी ने बचाया है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। ईसाइयों की किताब में ये सारी चीजें मौजूद हैं मेरे अजीजों। अब यहाँ पर बात बहुत ज्यादा है, मैं आपको मुख्तसर लेकर के जा रहा हूँ। दुनिया के जो बड़े मज़ाहिब हैं, जो बड़े रिलीजियन हैं, उनमें से यहूदी भी हैं, ईसाई भी हैं। तीसरे नंबर पर अगर मैं बुद्ध मत का जिक्र करूं, बुद्धा जिसको गौतम बुद्ध कहते हैं, इस दीन का बानी, इस दीन का फाउंडर, इस दीन का मौजिद गौतम बुद्ध, उसकी तालीमात, उसकी किताबें आज भी मौजूद हैं। किताबें जो दसातीर कहलाती हैं, गौतम बुद्ध की किताबों में अखलाक ज्यादा सिखाए गए हैं, तसव्वुफ ज्यादा सिखाया गया है, दुनिया से किनारा कशी ज्यादा सिखाई गई है। जैसे आज भी गौतम बुद्ध के मानने वाले ये कहते हैं, ईसाइयों में जिस तरह फिरके हुए, इसी तरह बुद्ध मत में भी फिरके हुए। इसमें से जैसे कुछ नंगे रहने वाले, कुछ लोग कपड़े पहनने वाले, कुछ पूरी दुनिया को छोड़ने वाले, कुछ दुनिया में से थोड़ा चखने वाले, सब तरह के हुए। लेकिन गौतम बुद्ध की जो तालीमात थी वो दुनिया से किनारा कशी के लिए थी। गौतम बुद्ध दुनिया का एक बड़ा, उस जमाने में पैरोकार जिसके रहे हों, ऐसा शख्स था। अब उसकी एक किताब जो उसके एक शागिर्द ने लिखी है, उसकी तालीमात को जमा किया है, जिसको कहते हैं चकावती सनन्ना, ये किताब है। उस किताब में गौतम बुद्ध तालीम दे रहा है, कहता है कि ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे मुरीदों, ऐ मेरे शागिर्दों, सुनो मैं तुम्हें एक बड़ी बात बताता हूं। कहा मैं एक ही बुद्धा नहीं हूं, दुनिया में एक बहुत बड़ा बुद्धा आएगा। बुद्धा कहते हैं पाकीज़ा और मुकद्दस आदमी को, मुकद्दस आदमी को बुद्धा उस जुबान में कहा जाता है। एक और एक बड़ा बुद्धा आएगा और वो तबलीग करेगा। उसकी तबलीग शुरू में भी उरूज पर होगी और जब फैलेगी तो हजारों की तादाद में होगी। उसने कहा जिस तरह मेरे शागिर्द सैकड़ों में हैं, उसके शागिर्द लाखों में होंगे। बुद्धा ने कहा गौतम बुद्ध ईसा अलैहिस्सलाम से भी 700 साल पहले का है। 700 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम से, मैं तो ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कर चुका अभी। गौतम बुद्ध की तालीमात में ये है, किताब आज भी है चकावती सनन्ना जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिसमें एक लफ्ज उसने कहा कि एक शख्स आएगा जो लोगों के दिलों को बदल देगा, लोगों को बुरे अखलाक से निकालेगा, वो शराब को मना करेगा और वो लोगों की जानों को बचाएगा, वो औरतों की इज्जत करेगा और वो निहायत ही हसीन व जमील होगा। ये सब अल्फाज मौजूद हैं। उसके शागिर्दों ने पूछा अब वो आएगा तो हम उसको कैसे पहचाने? उसने भी एक लफ्ज कहा, उसने कहा वो मैत्रिया होगा। ये वही अल्फाज मैं बयान कर रहा हूं, थोड़े खुश्क हैं, इसको समझ लें आप, इसलिए कि मेरी तकरीर वो लोग भी सुनेंगे तो वो चेक करेंगे। मैत्रिया होगा। गौतम बुद्ध कहता है वो आएगा, वो उसको मैत्रिया कहेंगे, मैत्रिया कहेंगे। मैत्रिया का अब लफ्ज का तर्जुमा निकालना पड़ेगा कि क्या है ये, हकीकत में इसका माना क्या है। मैत्रिया का जब अरबी में ट्रांसलेट किया गया तो उसको कहा गया रहमतुल लिल आलमीन। उसने कहा उसको कहा जाएगा मैत्रिया। मैत्री का मतलब हुआ सारे जहानों के लिए जो रहमत होगा। मुझे बताओ मेरे अजीजों, सारे जहानों के लिए रहमत मेरे नबी के अलावा कौन बनकर आया? कुरान कहता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए रहमत बना करके भेजा है। गौतम बुद्ध ने फिर जो निशानियां बताई वो हैरत की हैं, हैरत की हैं। उसका एक खादिम था अनंदा नाम से, उस खादिम को लेकर के वो हमेशा चलता था और उसकी वो बड़ी हिफाजत करता था अनंदा। और श्रीलंका की जमीन पर या किसी और इलाके में उसने अनंदा ने पूछा कि तुम जिस मैत्रिया का जिक्र करते हो कि बड़ा बुद्धा आएगा, उसकी कुछ निशानियां भी तो बताओ।
تو اس نے کہا گوتم بدھ نے کہ مجھے جہاں تک معلوم ہوتا ہے جس طرح تو میرا انندا ہے اسی طرح وہ مائتریا کا بھی ایک خادم ہوگا جو اسے کندھوں پر بٹھا کر کے ایک غار تک لے جائے گا. اور دوسرے کچھ الفاظ میں اس کی تشریح بعض لوگوں نے کہا وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے, ہمیشہ حضور کے ساتھ رہتے تھے, ہر جنگ میں حضور کے ساتھ تھے, ڈیفنس کے لیے رہتے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال اس نے پھر پوچھا انندا نے گوتم بدھ سے کہ بدھا اس کی اور کچھ نشانیاں بتاؤ کہ جب وہ آئے گا تو کیسا ہوگا. تو اس نے کہا کہ وہ پیدا ہوگا تو صبح ہو رہی ہوگی, وہ پیدا ہو رہا ہوگا صبح ہو رہی ہوگی, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چمن. میرا نبی کس وقت دنیا میں آیا ہے؟ صبح صادق کے وقت ہے, جب صبح سورج ابھی طلوع نہیں ہوتا, جو نماز فجر کا وقت ہو رہا ہوتا ہے, اسی صبح صادق میں میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی ہے. یہ ان کی کتابوں سے. میں پہلے اب یہاں پر ایک بات اس کو واضح کر دوں, اسپشٹ کر دوں اس چیز کو ان کی زبان میں, کہ ہمیں ہماری نبی کو پہچاننے کے لیے کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں. میں اپنے نبی کو رحمت للعالمین تسلیم کرتا ہوں, میرا قرآن کہہ رہا ہے بس مجھے کافی ہے. میں تو تم سے کہہ رہا ہوں, ان لوگوں سے جس کو تم مقدس مانتے ہو, چلو ہم انہی کو اٹھا کر تمہیں بتائیں. ظاہر سی بات ہے الفضل لما شہید بہ الاعداء, عربی میں کہا جاتا ہے فضیلت تو اس کی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیتے ہیں. اب بدھا یہ کہتا ہے, گوتم بدھ یہ کہتا ہے کہ وہ بدھا آئے گا تو وقت صبح کا ہو رہا ہوگا. پھر کہا اس نے کہ اس کی ایک اور علامت میں تمہیں بتاؤں کہ اس کو بہت بڑی بصیرت ملے گی, بہت بڑی بصیرت, نالج اس کے پاس بہت بڑا آئے گا, اتنا بڑا آئے گا کہ وہ اس نالج سے پوری دنیا کو دیکھے گا. اتنا نالج اس کے پاس, میں اس کو بصیرت کو نالج کہہ رہا ہوں, اتنی فہم اتنی ادراک اس کو ملے گی. یہ گوتم بدھ کہہ رہا ہے اپنے خادم سے انندا سے کہ اتنی نالج اس کو ملے گی کہ اس سے وہ پوری دنیا کو دیکھے گا اور اسی سے وہ پوری دنیا کے نظام کو چلانے کی بات کرے گا. لیکن اس کی علامت یہ کہ یہ ہوگی کہ وہ جو نالج, وہ جو بصیرت اس کو ملے گی اس بدھا کو, وہ رات کے وقت ملے گی. وہ کب ملے گی؟ رات کے وقت ملے گی. میں یہ کہتا ہوں جس بصیرت کا وہ ذکر کر رہا تھا میرے مصطفیٰ کے لیے, وہ قرآن پاک ہے اور وہ نازل ہوا ہے. قرآن خود کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. کب نازل کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں, رات کے وقت نازل کیا ہے. گوتم بدھ کہہ رہا ہے اسے ایک بصیرت ملے گی, بہت بڑی نالج ملے گی, اور وہ رات کے وقت ملے گی, اور وہ رات بہت چمکدار ہوگی. وہی تو ہمارا قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس رات کو تم کیا جانو, وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. رات کے وقت بصیرت ملی. تیسری اور ایک اس نے علامت بتائی. اس کے خادموں نے بہت پوچھا, انہوں نے پوچھا اچھا کیا باقی بدھوں کے لیے پوچھا, اور اس نے کہا کہ اس کی ایک اور علامت تم دیکھو کہ وہ مائتریا جو ہے, وہ جو سب سے بڑا بدھا ہوگا, وہ جب دنیا سے جا رہا ہوگا تو وہ بھی رات کا وقت ہوگا. دنیا سے جا رہا ہوگا وہ بھی رات کا وقت ہوگا, لیکن اس کے چلے جانے کے بعد کوئی اس جیسا بدھا قیامت باقی کبھی نہیں آئے گا, کبھی نہیں آئے گا. اور اس رات اندھیرا ہوگا. یہ سب اس نے, یہ چکاوتی سننا جو کتاب میں بتا رہا ہوں اس میں اور کچھ دساتیر ہیں, اس میں یہ باتیں بیان کی گئیں. اب میں آپ کو بتاؤں وفات رسول کے متعلق. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کی گواہ ہیں. وہ پیر کا دن تھا, شام ہو چکی تھی, رات کا وقت تھا, بعض روایات میں ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت نزع کی عالم میں تھے. حضرت عائشہ صدیقہ کے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرما تھے, اور اچانک دروازے پر دستک ہوئی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے اندر آ جاؤ. حضرت عائشہ نے کہا کون ہے جو اندر آ رہا ہے, اس حالت میں آپ کی تکلیف ہے ابھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ وہ آیا ہے جو کسی کے پاس جانے کے لیے کبھی اجازت نہیں مانگتا, وہ ملک الموت
صرف میرے پاس آنے کے لیے وہ اجازت مانگ رہا ہے اور آج کے بعد پھر کسی کے پاس جانے کے لیے اجازت نہیں مانگے گا. میں نے اجازت دے دی. ملک الموت آئے, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک کو نکالا, رب اعلیٰ کے پاس لے گئے. یہ حضور کی وفات کے آخری اوقات, وہ بڑے غمگین ہیں, میں پھر جذبات میں ڈوب جاؤں گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب وفات پائے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر ہی نہیں تھی اس چیز کی, وہ باتیں کرتے ہوئے مصروف تھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرنے میں وہ مصروف تھیں. اچانک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں داخل ہوئے. اندھیرا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے پاس جیسی آئے, حضرت صدیق اکبر نے محسوس کر لیا کہ اللہ کے آخری رسول اب دنیا سے پردہ فرما چکے. آپ اپنے آنسوؤں کو ضبط نہ کر سکے. آپ نے انا للہ پڑھا اور سیدھے میرے آقا کے ماتھے کو بوسا دیا, اور اس کے بعد روتی ہوئی آنکھوں سے صدیق اکبر نے کہا, واللہ لن یجمع الموتین, اللہ کی قسم اب اللہ تعالیٰ دوسری موت کبھی آپ پر نہیں لائے گا. ایک موت آنی تھی وہ آ گئی, اے رسول اب دوسری موت کبھی نہیں آئے گی. حضرت عائشہ نے یہ سن کر کے فوراً استعجاب کا اظہار کیا. وہ کہتی ہیں اس وقت تک انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ آقا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر چکے ہیں. حضرت عائشہ کو انہوں نے اٹھایا, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم ناز کو جب انہوں نے سلایا, جانتے ہو یہ وہ رات تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے حجرے میں حضور کا یہ آخری دن تھا, لیکن سوئے اتفاق کہ اس رات میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. یہ روایت مشہور ہے. جس رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہ اندھیری رات تھی, اور اندھیرا کیوں نہ ہو جب سورج غروب ہو جائے, جب آفتاب غروب ہو جائے تو اندھیرا کیسے نہ ہو. لیکن میرے عزیزوں اس بات کو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں, بدھزم میں یہ بات بتائی گئی. گوتم بدھ نے یہ خود کہا کہ وہ مائتریہ آئے گا تو روشن ہوگا, جب وہ جا رہا ہوگا تو نہایت ہی اندھیرا ہوگا, روشنی نہیں ہوگی, لیکن اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا. عزیزان گرامی, مجھے بتاؤ جتنی علامتیں اس نے بتائی ہیں یہ میرے نبی کے علاوہ کس کی ذات میں پائی جاتی ہیں؟ اور بھی دیگر مذاہب ہیں دنیا کے. وقت نکل گیا. زردشتی مذہب جو مجوسی ہیں, ان کی بھی کتاب ہے زندہ وسطہ نام سے. یہ فارسی کے لوگ تھے, ایرانی الاصل تھے, آگ کی پوجا کرتے تھے. ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے, پارسیوں کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ایک نبی آئے گا جو عرب میں پیدا ہوگا, وہ آگ کو بجھا دے گا اور کعبے کی طرف سارے لوگوں کے منہ کو موڑ دے گا. اس نے کہا اس وقت تک لوگوں کا قبلہ کعبہ نہیں تھا, بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے. زندہ وسطہ کتاب یہ پارسیوں کی کتاب ہے جس میں یہ زردشتی مذہب کو مانتے ہیں. وہ اس میں بشارت دی گئی ہے ایک نبی آئے گا, عرب میں پیدا ہوگا, آگ کو بجھا دے گا اور سارے لوگوں کا منہ کعبے کی طرف پھیر دے گا. مجھے بتاؤ کعبے کی طرف کسی اور نبی نے نہیں پھیرا, بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اس وقت بھی لوگوں کا قبلہ بیت المقدس تھا. بیت المقدس قبلہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے رہے. مدینہ طیبہ میں ایک علاقہ ہے آج بھی, وہاں جہاں آج مسجد قبلتین بنی ہوئی ہے, وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. 2 رکعت ہو چکی تھی. بیت المقدس اس طرف ہے, خانہ کعبہ اس طرف ہے, دونوں اپوزٹ سائیڈ میں ہیں. بیت المقدس کی طرف منہ کر کے میرے آقا امام ہیں, نماز پڑھا رہے ہیں, پیچھے صحابہ کی صفیں. 2 رکعت ہوئی تھی. حضور کے دل میں یہ خیال آنے لگا کاش ہمارا چہرہ کعبے کی طرف ہوتا تو اچھا ہوتا. بیت المقدس بھی افضل ہے, لیکن کعبہ وہ ہے جہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے. میرے آقا کا آبائی وطن. حضور کعبے سے نہایت محبت کرتے تھے. اگر ہمارا قبلہ, ہمارے چہرے کا رخ اس طرف ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا. یہ دل میں خیال کر کے میرے آقا آسمان کی طرف یوں دیکھ رہے تھے. کب؟ نماز کی حالت میں. 2 رکعت ہو چکی ہے. دوسرے پارے کا پہلا صفحہ ہے. رب تعالیٰ نے اسی وقت جبرائیل کو آیت دے کر بھیجا, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا,
रब्बहा। आयत कहती है कद नरा तकल्लुब वजहिक फिस समा, ऐ महबूब हम आपका आसमान की तरफ चेहरा उठाना देख रहे हैं, हम अनकरीब आपके चेहरे को उसी तरफ फेरेंगे जहां आपकी खुशी है। इतनी आयत ही नहीं आई, इतनी आयत नहीं आई, उसके फौरन बाद दूसरी उसी आयत में जिब्राइल अमीन ये आयत लेकर के आए, फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। ऐ नबी देर किस बात की, असर में नहीं, अभी आप अपना चेहरा काबे की तरफ फरमाएं। खाने काबा की तरफ सारे लोगों का किबला बदल गया। देखो उस रसूल की 2 रकात बैतुल मुकद्दस की तरफ हुई, आप फिर गए, सहाबा फिर पीछे हुजूर के आ गए। बल्कि एक रिवायत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल करके आगे आए, आप इमाम थे और सहाबा फिर सफें। इसी तरह से वो नमाज न टूटी न छूटी न फूटी, हालांकि उस नमाज में रद्दो बदल हुआ, 2 रकात उस तरफ फिर करके 2 रकात इस तरफ फिर करके। हम अगर फिरेंगे तो नमाज टूट जाएगी, वो सहाबा की नमाज टूटी नहीं, इसलिए कि इसमें दर्स है नमाज तो असल वही है जो फरमाने मुस्तफा के ताबे हो, रसूल जिस तरफ रुख करे। और सहाबा का ये मजहब भी था। कुछ सहाबा बयान कर रहे हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम में हदीस है, एक सहाबी से पूछा गया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर की नमाज में कुछ पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? सिर्री नमाज है ना, किरात तो नहीं होती थी, लेकिन हुजूर इमाम होते, वो खुद भी खामोश खड़े होते या पढ़ते थे? ये बड़ा अजीब सवाल है ना। अब जोहर की नमाज में हुजूर कुछ पढ़ते भी थे कि नहीं पढ़ते थे? सब इमाम खामोश रहते हैं, लेकिन आपने कभी पूछा इमाम साहब आप खामोश तो हैं, सीधे मुंह बंद करके खड़े रहते हैं या कुछ आप हल्के हल्के में पढ़ते हैं? सहाबा से किसी ने पूछा, कुछ सहाबा ने कहा नहीं हुजूर पढ़ते हैं। सुनाई तो किसी को नहीं देता था। उस सहाबी से पूछा गया कैसे मालूम हुजूर नमाज में पढ़ते हैं? कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी हिलती हुई हम नमाज में देखते थे, हुजूर पाक की दाढ़ी हिलती थी, इसकी अलामत है कि हुजूर कुछ तिलावत करते थे। अब उस सहाबी से पूछो आपका चेहरा किस तरफ होता था? आपका चेहरा किस तरफ होता था? नमाज तो किबले की तरफ मुंह करके पड़ी जाती है, आप हुजूर का चेहरा देख रहे थे, दाढ़ी हिलती हुई देख रहे थे। वो सहाबी की जुबान से भी वही उनकी रूह पुकारेगी जो आला हजरत ने कहा है, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। काबे का वो काबा है, सहाबा इकराम देखते थे। तो मैं यहाँ पर बात ये कर रहा था ज़रदश्ती मजहब में, पारसियों के मजहब में जो किताब उनकी मुकद्दस है जिसको ज़ंदावस्ता कहते हैं, उसमें ये बशारत उन्होंने दी है एक नबी आएगा, एक शख्स आएगा, अरब में पैदा होगा, आग को बुझा देगा और सारे लोगों का मुंह फेर करके कहाँ करेगा? काबे की तरफ कर देगा। उन्होंने जो कहा था वो सही कहा था। वो रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और जिस वक्त मेरे आका तशरीफ लाए थे ईरान में 1000 साल से आग जल रही थी, अचानक बुझ गई, आग बुझ गई। सारे काहिन उस दिन परेशान थे, इस आग को कभी हमने बुझने नहीं दिया था, आज कैसे बुझ गई? वही दिन था 12 रबीउल अव्वल का, जब किसरा बादशाह के महल में दरार पड़ गई। जिस महल के बारे में उसका चैलेंज था कि इसको दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती, वो आज भी मौजूद है इराक के एक शहर मदाइन में। लोग कहते हैं किसरा का महल, हम देखने के लिए भी गए कई मर्तबा। उसमें बीच में से एक दीवार ऐसी टूटी है कि अंदर से आदमी जा आ सकता, इतनी बड़ी दरार है। बादशाह उस महल में बैठता था, वो टूटी कैसे, फटी कैसे? उसने भी बुलाया सारे नजूमियों को, ये क्या हो गया अचानक? किसी ने हथौड़ा भी नहीं मारा, लेकिन ये टूट गई। ईरान में उन सारे लोगों ने बुलाया, आग 1000 साल से नहीं बुझी थी, आज कैसे बुझी? किसी ने पानी भी नहीं डाला। दोनों जगह जो नजूमी जमा हुए थे सबों ने एक ही जवाब दिया। ईरानियों को, पारसियों को ये कहा, आग कोई पानी डाल करके नहीं बुझाया, कोई तो ऐसा पैदा हुआ है जो अब आग के लिए खतरा होगा, आग उसके लिए ठंडी हो जाएगी और वो आग के पुजारियों के लिए
ایک بڑا مسیحا بن کر کے ان کے لیے دین کا ایک مبلغ بن کر کے آئے گا، ان کو آگ کی عبادت سے نکالے گا اور وہ کسی خدا کی عبادت کے لیے لے جائے گا۔ اس دن نجومیوں نے انہیں کہا، اور ادھر عراق میں کسرا نے جب بلا کر کے میٹنگ لی، کیوں دیوار کٹی، کیوں دیوار ٹوٹی، اس سے بھی انہوں نے کہا ہتھوڑا تو کسی نے نہیں مارا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایک بچہ ایسا آیا ہے جو پورے لوگوں کے دلوں کو تبدیل کرنے والا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے آتے ہی عجیب و غریب باتیں ہوں گی۔ میرے عزیزوں، پارسیوں کی کتابوں میں واقعات موجود ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس دن وہ رسول پیدا ہوئے تھے ایران کی آگ بجھ گئی، کسرا کے بادشاہ کا محل تڑک گیا، دیوار میں شگاف آ گیا، چر گئی۔ تو اے میرے لوگوں، اے میرے سنی بھولے بھالے مسلمانوں، تم اس دن کو ہلکا کیوں سمجھتے ہو؟ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی نا؟ اکثر شعر خود نہ تھے راہ پر اوروں کے عادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اس رسول سے تمہارا رشتہ ہے، نسبت ہے، ہلکا مت سمجھنا۔ اب میں سمجھتا ہوں جس نوجوان کے اندر یہ فیلنگ آتی ہے پتہ نہیں دنیا مجھے کیا کہے گی، میں داڑھی رکھوں گا، میں ٹوپی پہنوں گا تو کیا سمجھے گی، ایسا نہ سمجھو۔ اگر داڑھی عیب ہوتی تو کائنات کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی کبھی نہیں آتی۔ دو جملے آج میری تقریر سے لے کر کے جاؤ، دنیا میں سب سے زیادہ حسین کس کو سمجھتے ہو؟ کس کو سمجھتے ہو؟ اور سمارٹ اور ہینڈسم کے لیے داڑھی چھلانا تم کیسے سوچتے ہو؟ داڑھی چھلانے کو ہینڈسم بننا اور سمارٹ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ عیب ہوتا تو سب سے حسین چہرے پر کبھی آتی ہی نہیں، آتی ہی نہیں۔ دنیا کے سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی، اور دنیا کی سب سے مقدس عورت فاطمہ کے سر پر دوپٹہ تھا۔ یہ دو جملے آج میرے کافی ہیں، دو جملے میرے کافی ہیں۔ اگر سب سے زیادہ عزت والی ہونے کے لیے کوئی عورت دوپٹہ کھینچ کر کے ننگے بال گھومتی ہے تو بیوقوف ہے، اس لیے کہ کائنات کی سب سے محترم خاتون جس کے لیے قیامت میں بھی اعلان ہوگا، اے لوگوں اپنی آنکھیں نیچی کرو، فاطمہ بنت محمد جنت کی طرف جا رہی ہیں۔ اس خاتون کو جو عزت ملی ہے اس کے سر پر جب دوپٹہ ہے تو پھر دوپٹہ کمتری کی علامت نہیں ہو سکتا۔ جس کے سر پر دوپٹہ ہے وہ عالی شان ہے، جس کے چہرے پر داڑھی ہے وہ عالی شان ہے، اس لیے کہ میرے رسول کا وہ غلام ہے۔ جب قبر میں جائے گا، کچھ ہو یا نہ ہو، شکل دیکھ کر کے تو فرشتے یہ کہیں گے صورت یہ لے کر کے آیا ہے جیسے مدینے والے کی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اب